اگر پاؤں دھونے کی جگہ نہ ہو تو موزے پر مسح کا حکم۔ سید افسر علی حیدرآباد انڈیا سے۔ آپ نے بیان میں بتایا تھا کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن عام موزے پر وضو نہیں ہوتا۔ میں ایک مال میں جاب کرتا ہوں، وہاں واش بیسن لگے ہیں جس پر میں چند مسائل کی وجہ سے پاؤں اٹھا کر نہیں دھو سکتا، جس کی وجہ سے میری کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں میرے لیے عام موزوں پر مسح کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عام موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں۔ یہ جو ساکس پہنے جاتے ہیں نا، یہ تھے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مسح علی الجوربین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح کیا، تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جورب سے مراد خفین ہے، کیونکہ جورب خف کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے۔ خفین کا اطلاق جورب پر نہیں ہوتا، لیکن جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے یہ والے جو جورب آج کل پائے جاتے ہیں نا، جو مطلق جورب کا میں انکار نہیں کر رہا، یہ جو آج کل جو جورب پائے جاتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں اور ان میں بہت آسانی سے پانی سرایت کر جاتا ہے، تو چاروں فقہا کے نزدیک ان پر مسح جائز نہیں ہے، اور کسی بھی ماضی میں ہمیں مجتہد کا ایسا قول نہیں ملتا۔ تو اس پر فتویٰ دینا کہ یہ عام موضوع پر بھی مسح جائز ہے، یہ اجماع امت کے خلاف ہے، اور جب امت ایک دفعہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو پھر اس کے خلاف فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چاہے وہ فتویٰ دینے والا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ جو چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ قید لگائی ہے کہ کس ٹائپ کے موزے ہوں گے تو مسح جائز ہوگا۔ اس میں چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چمڑے کا موزہ ہے اس میں وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اکثر، لیکن چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ شرائط پائی جانا ضروری ہے۔ یہ جو عام ساکس پہنے جاتے ہیں نا بوٹ میں، جو لوگوں میں جس کا رواج ہے، یہ تو اس میں تو کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے مسح۔ تو اس لیے قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پھر ہم کوئی روایت ایسی ملتی جس کے دو معنی نکلتے، ایک جورب اور خفین، یعنی جورب کے دونوں معنی نکل رہے ہوتے، تو ہم کہتے چلو یار یہ والا معنی ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک متواتر ہے اور قطعی دلیل ہے، اس میں صاف طور پر اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو جب تک اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوگی بالکل بے غبار، تو اس وقت تک قرآن نے جو پاؤں دھونے کا حکم دیا اس دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو خفین کے بارے میں، یعنی جو چمڑے کے موزے ہیں یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوتے ہیں ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں تو کثیر روایات موجود ہیں، لہذا وہاں ہم نے قرآن کی اس آیت کو ترک کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو یہ عام موزے ہیں، یہاں اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے، تو اس لیے قرآن کی آیت ہی پر عمل کیا جائے گا، اور جو حکم یہی دیا جائے گا کہ اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، تو نماز جیسی اتنی اہم ترین عبادت کو آپ مشکوک بنا دیں صرف چند علماء کے قول کی وجہ سے، جس پر پوری امت پہلے خاموش رہی ہے۔ ائمہ اربعہ خاص طور پر جن کا امت میں بہت بڑا مقام ہے، جو حدیث کو یقیناً ہم سے زیادہ فالو کیا کرتے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی فتویٰ نہیں دیا اس پر۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ پوری امت گمراہی کے میں چلی گئی، اور بعد کے علماء جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بعد کے علماء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ نماز جیسی چیز کو آپ جو ہے وہ چند علماء کے قول پر جو ہے وہ ضائع کر دیں یا شک میں ڈال دیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو آپ پاؤں کو دھویا کریں، اگر واش بیسن میں آپ کے لیے پاؤں دھونا ممکن نہیں ہے تو واش روم میں جائیں، وہاں آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں، یعنی جس جگہ وضو کر رہے ہیں پاؤں وہاں دھونا تو ضروری نہیں ہے، آپ جائیں واش روم میں، اور واش روم میں شاور کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے کسی بھی طرح سے آپ اپنے پاؤں کو آرام سے دھو سکتے ہیں۔